ملت اسلامیہ و برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے حضور جان نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، قادری یمنار یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ منبر نور پر تشریف فرما ہیں اس وقت اس علاقے کے قائد رہنما حضرت علامہ مولانا قاری منور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے۔ یہ میری سرپرستی کے لیے تشریف فرما ہیں، ساتھ ہی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد حسین قادری ضیائی تشریف فرما ہیں، یہ بھی میری سرپرستی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور تمام احباب اہل سنت یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، 10 بجے انشاءاللہ 2-4 منٹ ادھر 2-4 منٹ ادھر، 10 بجے میں مان کے چل رہا ہوں کہ میں اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ تو 25 منٹ کی لگ بھگ کی یہ گفتگو ہے۔ آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن کو میری طرف لگا لیں، اور جو میں باتیں آپ سے عرض کروں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے شاندار نعتیں، منقبتیں اور ابھی ایک بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا ہے۔ واقعی اس خطاب کی ضرورت ہے، لیکن علماء ہمارے خطاب تو فرماتے ہی ہیں، ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے اس جہان میں ایمان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے گئے تو یقین کر لیجئے کہ سب کچھ ساتھ میں لے گئے، اور اگر ایمان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا ایمان اس کے ساتھ نہ رہا تو یقین کر لیجئے کہ اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ چیزیں ضائع ہوتی ہیں تو نقصان ہوتا ہے، کسی کی دکان جائے، مکان جائے، جائیداد جائے، بچے کا انتقال ہو جائے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو یقیناً نقصان ہے، لیکن ایمان کا نقصان وہ نقصان ہے کہ پھر اس کی بھرپائی کسی چیز سے ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہو اس کی سب سے زیادہ فکر انسان کو ہونا چاہیے۔
جیسے ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، صحابی رسول کا قول سنا کہ ہوشیار کون ہے. ایک حدیث پاک میں بھی پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ. ہوشیار کون ہے؟ ہوشیاری کسے کہتے ہیں؟ تو یہ اپنے اپنے اعتبار سے لوگ ہوشیاری بتاتے ہیں. جو اپنے کلاس میں زیادہ اچھا ہو وہ ہوشیار ہے، جو اپنے فیلڈ میں زیادہ اچھا ہو وہ ہوشیار ہے، دکان بہت اچھی چلاتا ہو وہ ہوشیار ہے، مکان بہت اچھا بناتا ہو وہ ہوشیار ہے، وغیرہ وغیرہ. آدمی اپنے اپنے طریقے سے ہوشیاری کی تعریفات کر سکتا ہے. لیکن آؤ اس کی بارگاہ میں چلیں کہ جس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، اور اس کی بات وہی ہوتی ہے کہ جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، خود اس کی طرف سے نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، میرا مصطفیٰ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، حقیقت میں میرا فرمان ہوتا ہے. اسی کو امام اہل سنت نے کہا یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان. تو حضور سے اچھی سچی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا دنیا میں. تو فرمایا کہ ہوشیار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. دکان چلانے والا نہیں، وہ ہوشیار ہوگا لیکن بعد میں. پہلے ہوشیار وہ ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرے کہ وہ جا کہاں رہا ہے، کدھر چل رہا ہے. یہاں پر میری مائیں بہنیں بھی ہیں، وہ بھی ذرا توجہ فرمائیں، اور اگر گفتگو میں مصروف ہوں تو اپنی گفتگو کو بند کر دیں. تھوڑی سی دیر کی بات ہے، میری گفتگو کو سماعت کریں. تو وہ پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کون سی سمت میں چل رہے ہیں، ہماری سمت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو دو طبقوں کے اعتبار سے پیدا فرمایا. ایک طبقہ جنتی ہے اور دوسرا طبقہ جہنمی ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے دو جماعتیں پیدا فرمائی. ایک جماعت جنتیوں کی ہے اور ایک جماعت جہنمیوں کی ہے، اور دونوں کے لیے خداوند قدوس نے دو ٹھکانے پیدا فرمائے. ایک جو جنتی ہیں وہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں رہیں گے. طے یہاں سے ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، دماغ دیا، سوچنے کی قوت دی، سمجھنے کی قوت دی. پروردگار عالم نے ہمیں پاگل نہیں بنایا، مجنون نہیں بنایا، دیوانہ نہیں بنایا. الحمدللہ اس نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے. جس کو اس نے مجنون بنا دیا ہے تو اس سے وہ سوال بھی نہیں فرمائے گا. سوال اس سے ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے. تو ہم سب کو الحمدللہ اس نے عقل بخشی ہے. عقل بخشی ہے تو ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنا کہ ہم کون سی سمت کی طرف جا رہے ہیں. جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں معاذ اللہ، یا جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو جنتی بنائے اور جنتی راستہ ہمیں عطا فرمائے، جنتی راستے پر ہمیں چلائے. مجھ سے احمد رضا بھائی نے بولا تھا کہ پچھلے جو تقریر ہوئی تھی اسی کے آس پاس تقریر کرنا، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، تو وہ ادھر میں نہیں جا پاؤں گا. بس تھوڑی سی بات اگر آپ کو یاد ہو جو نیچے بلڈنگ میں تقریر ہوئی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ دلوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ دل ٹیڑے ہوتے ہیں، کچھ دل مریض ہوتے ہیں، کچھ دل اچھے ہوتے ہیں، کچھ دل خراب ہوتے ہیں. اب میں یہاں پر حاصل کلام ذکر کر رہا ہوں. علماء نے دلوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی. کچھ دل وہ ہیں جو صاف ہیں، ستھرے ہیں، پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جلووں سے مزین ہیں اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں. یہ دل سب سے بہترین دل ہوتے ہیں. اور آخری قسم دل کی یہ ہے، جو تیسری قسم ہم کہیں گے، دوسری قسم کو میں بعد میں بیان کروں گا. تیسری قسم یہ ہے کہ جو بڑے خراب دل ہیں، ناپاک ہیں، گندے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں، رضائے الہی کی کے طالب نہیں ہیں، یہ دل سب سے خراب ہے۔ اور اس کے ان دونوں کے بیچ میں دلوں کی ایک قسم ہے، اور وہ دل ایسے دل ہیں کہ جہاں پر اچھے خیالات اور برے خیالات کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ فرشتے اس دل کو اچھائی کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، اور برے خیالات، شیطانی طاقتیں ان کو برائی کی طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ ارے کیا کرو گے؟ کیا کرنا ہے عبادت کی مشقت کا؟ مزے لو دنیا میں، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا، دولت دی ہے اس کو، کھاؤ کماؤ مزے لو۔ کس کے لیے دولت؟ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس کا مزہ لینا چاہیے۔ کہاں عبادت کے چکر میں پڑے ہو؟ کہاں مسجد کی طرف جا رہے ہو؟ کہاں داڑھی کے چکر میں پڑے ہو؟ کہاں عورتوں کے لیے یہ پردے کی قیدیں بڑھا رہے ہو، پابندیاں لگا رہے ہو؟ کہاں اپنی بچیوں کے منہ پر، رخوں پر نقاب ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہو؟ مزے لو، لوگوں کو دیکھو، لوگوں کو دکھاؤ، اپنا جلوہ لوگوں کے سامنے پیش کرو، اور دوسرے کے جلووں سے خود متمتع اور مالا مال ہو، مزے لو دنیا کے۔ شیطان یہ کہتا ہے، اور رحمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے۔ یہ جو ابھی تو طاقت اللہ نے بخشی ہے اور اس نشے میں چور ہے نا، اس کے بعد بھی کچھ ہے۔ یہ طاقت ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ قوتیں ایک دن فنا ہو جائیں گی، یہ جسم تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، یہ سانسیں جو آج منتشر ہیں، چل رہی ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ سانسوں کا اوپر اور نیچے جانا ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ حیات منقطع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد تو ہے، تیری قبر ہے، نکیرین ہے، نکیرین کے سوال ہے، سوالوں کے جواب دینا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ عالم برزخ سے تجھے میدان محشر کی طرف اٹھایا جائے گا، اور پھر تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، تجھے جواب دینا ہوگا کہ تجھے میں نے زندگی دی تھی، وہ زندگی کائے میں بتائی، میں نے جوانی دی تھی، وہ جوانی کائے میں گزاری، میں نے مال دیا تھا، وہ مال کہاں خرچ کیا، تو نے کہاں سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کر دیا تھا، عمر دی تھی، اس عمر کو کس چیز میں صرف کیا، ہر چیز کے سوال کا جواب تجھے دینا ہوگا۔ یہ خیالات کا ٹکراؤ ہے، ایک طرف اچھے خیالات ہیں، دوسری طرف برے خیالات ہیں، یہ خیالات ٹکراؤ، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ بیچ والے دل ہیں۔ تو لوگوں کی جو کیفیات ہیں، جو حالتیں ہیں، وہ یہ بیچ والے دلوں کے زیادہ لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اگر محسوس کریں اور مشاہدہ کریں تو یہ بیچ والی قسم کے دل لوگوں کے پاس میں زیادہ ہیں۔ اب ذرا سوچئے، دلوں کو سنوارنا، دلوں کو بگاڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی طاقت، بڑی قدرت اپنے بندوں کو سونپی، مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مجبور پیدا نہیں کیا پتھر کی طرح کہ جیسے پتھر کو کہیں ڈال دیا تو وہ نہ ہل سکتا ہے، نہ ادھر ہو سکتا ہے، نہ ادھر ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مضبوط قوت عطا فرمائی ہے، اکتساب کی قوت ان کے پاس میں ہے، کچھ حاصل کرنے کی قوت ان کے پاس میں ہے، کچھ گوانے کی قوت ان کے پاس میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھائی حاصل کرنا چاہتا ہے یا برائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور دل ہی سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ حضور نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اے لوگو خبردار خبردار، جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اولیاء اکرام نے، صوفیاء نے، جو تصوف کے امام ہیں ان حضرات نے، اولیاء اللہ نے، متقین نے، صالحین نے، پرہیزگاروں نے دل کی بہت زیادہ فکر کی ہے اور دلوں کو سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ آپ نے اگر ذکر کی محفلوں میں کبھی شرکت کی ہو تو جب الا اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ، پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو ضرب لگائی جاتی ہے الا اللہ کی، وہ دل پر ہی لگائی جاتی ہے۔
اور اس کا ایک بڑا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ضرب لگے، اللہ کے ذکر کو کیا جائے اور دل کے قریب کیا جائے، گویا کہ خدا بندے قدوس کے ذکر کو دم کر رہے ہیں ہم اپنے دل پر، تو خدا بندے قدوس کے نام کی برکتیں اس دل کو حاصل ہوں، اور اس میں جو زنگ ہے، جو آلودگیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، وہ خدا کے نام کی برکتوں سے، رحمتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت سے وہ گندگیاں چھٹیں، زنگیں ختم ہوں، اور اس میں نورانیت پیدا ہو، اللہ کی معرفت کے جلوے پیدا ہوں، اور اس میں صالح چیزیں سمائیں اور جو غیر صالح چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں۔ تو دلوں کو سنوارنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ اب ہوتا کیا ہے، جو شیطان ہے وہ اس دل میں گھسنا چاہتا ہے، تاکہ اس دل میں گھسنے کے بعد، کیونکہ پورا کنٹرول دل کے پاس میں ہے، جب اس کا دل پر کنٹرول ہو جائے گا تو گویا کہ اسی کی حکومت آپ کے اوپر ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اپنے دل میں شیطان کو گھسنے کے لیے جگہ دے دی اور ہمارے دل پر شیطان کا کنٹرول ہو گیا، تو پھر وہ اپنے طریقے سے ہمیں چلائے گا، اپنے طریقے سے ہمیں گھمائے گا، وہ ہمیں پھر نماز کے قریب نہیں جانے دے گا، وہ ہمیں سنیما گھروں کی طرف لے جائے گا، وہ ہمیں اچھائیوں کی طرف نہیں لے جائے گا، وہ ہمیں شراب کی بھٹیوں کی طرف لے جائے گا، وہ ہمیں جوؤں کے اڈوں کی طرف لے جائے گا، وہ حقوق اللہ کو ہم سے غصب کرانے کی کوشش کرے گا، وہ حقوق العباد کو غصب کرانے کی کوشش کرے گا، وہ اچھائیوں کی طرف نہیں برائیوں کی طرف ہمیں لے کر کے جائے گا۔ اس لیے ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے دل کو محفوظ کریں، گویا کہ یہ ایک قلعہ ہے اور اس قلعے میں شیطان داخل ہونا چاہتا ہے، ہم اس شیطان کو داخل ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہم اس دل میں شیطان کو نہیں گھسنے دیں گے، بلکہ ہم اس دل میں قرآن کے جلووں کو جگہ دیں گے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیں گے، بزرگان دین کی یادوں کو جگہ دیں گے، اسلاف کی یادوں کو جگہ دیں گے، تاکہ یہ چیزیں ہمارے دل کی رہبری کریں اور ہم بہتری کی طرف جائیں، ہم خیر کی طرف جائیں، ہم نمازوں کی طرف جائیں، ہم روزوں کی طرف جائیں، ہم زکوٰۃ کی دینے کی طرف جائیں، ہم حج کرنے کی طرف جائیں، ہم نیکیوں کی طرف جائیں، برائیوں کو دور کر سکیں۔ ذرا دیکھیے، شیطان